بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی منت ماننے کی برکت۔ ہم نے بارہا مشاہدات میں سنا ہے کہ لوگوں نے 1.25 لاکھ کی منت مانی اور منت پوری ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ درود شریف کی برکت سے جو بھی حاجات تھی، جو بھی کام تھا وہ پورا ہوا اور معاملات بہتر ہوئے۔ تو اسی طریقے سے درود و سلام کی جو کتاب ہے، درود و سلام کے حسین کرشمات، اس میں ایک عورت کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اس طرح بیان کرتی ہیں کہ درود شریف کی فضیلت سے کون واقف نہیں، درود شریف کی برکت قبولیت تو ہوتی ہی ہے، مگر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگنے میں دیر نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جاتی ہے، قبولیت میں لمحہ بھر بھی نہیں لگتا۔ اور کہتی ہیں یہ خاتون کی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں گئی تو راستے میں کسی کام سے کچھ دیر رکنا پڑا اور کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اچانک میرے دل میں خواہش ابھری اور میں نے بغیر سوچے منت مان لی کہ یا اللہ، میں ابھی درود شریف کی تسبیح پڑھتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل کر لوں، اور درود شریف کا جو 1 لاکھ مرتبہ کے آخری درود شریف ہو، یعنی یہ جو منت ہو، اس کا اختتام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کروں۔ کہتی ہیں یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے بڑے اہتمام اور لگن سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اگر منت مانی ہے نا، تو پھر ہم بہت محبت، توجہ، لگن، ادب، احترام سے، اور اگر ممکن ہو تو باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر اس منت کو پورا کریں تو پھر بہت فضیلت ملتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے بہت لگن اور اہتمام سے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور باقاعدگی سے تعداد لکھتی رہی کہ آج کتنا پڑھا، کل کتنا پڑھا۔ کہتی ہیں کہ چند مہینے گزرے تھے جب میں نے تقریباً 60 یا 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تھا، تو میرے وہاں جانے کے اسباب بننا شروع ہو گئے، یعنی روزہ رسول پر حاضری کے اسباب بننا شروع ہو گئے، اور ایک عجیب ترتیب سے سارے کام ہوتے چلے گئے۔ میں اپنے شوہر اور بچوں اور ساس صاحبہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے چلی گئی اور سارے راستے درود شریف کا ورد کرتی گئی، کیونکہ میں نے مدینہ پہنچنے تک منت کو پورا کرنا تھا، اور میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، شاید میں اس کو کوئی نام نہ دے سکوں۔ راستے بھر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی جدہ سے مکہ تک کا سارا سفر میں نے روتے ہوئے گزارا، درود شریف پڑھتے ہوئے گزارا۔ ہوٹل کا انتظام ہوا، عمرہ ادا کیا، پھر مکہ شریف میں نے کچھ دن قیام کیا، اور اس دوران میں درود شریف کا ورد کرتی رہی۔ کچھ دن بعد ہمیں مدینہ شریف روانہ ہونا تھا۔ ہم مدینہ شریف روانہ ہوئے اور اب درود شریف کی مانی ہوئی منت اختتام کے قریب تھی۔ آپ یقین کریں، اللہ کی مدد اور درود شریف کی برکت سے میرے سارے کام ہوتے چلے گئے، اور ایسی برکت مجھے ملی کہ پہلے دن میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، مگر اس دن کچھ درود باقی رہتا تھا کہ مسجد کے دروازے بند ہونے کا وقت آ گیا، مگر دوسرے روز کی حاضری کے وقت میں نے آخری تسبیح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری منت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میری منت جس طرح سے میں نے مانی تھی، اللہ نے ویسے ہی مجھے میری منت پوری کرنے کی توفیق و سعادت دی۔ اور کہتی ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح میری دعا قبول فرمائی۔ دوسری مرتبہ منت میں نے درود ابراہیمی کی مانی تھی، 70,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی منت کی تھی۔ پہلی منت پوری ہونے کے پورے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضری کا موقع دیا، اور یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ درود شریف پڑھیے، کوئی کام نہیں بنتا تو منت مان لیجئے، اور پھر منت کا درود شریف ادب اور احترام سے پورا کیجئے، محبت سے پورا کیجئے، لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کیجئے، دعا کرتے رہیے۔ درود شریف اور دعا ایسے دروازے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، بلکہ بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھیے بہت محبت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی منت کی برکت سے سب کے کام بنا دے، سب کی مشکلات حل فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔